نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا ومنذرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ سبحان اللہ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان سبحان اللہ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو پتہ ہے کہ وہ ہے جب چلے گئے تھے نا جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہیں میں قرآن اور سیرت کا ادنا سا طالب علم ہوں میں قرآن اور سیرت کی بات کرتا ہوں تو جب معراج کی رات حضور تشریف لے گئے نا یہاں سے تو کائنات رک گئی تھی جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بے حرکت ہو جاتا ہے کائنات کی روح جب نکل گئی تو کائنات رک گئی جب حضور واپس آئے تو کائنات وہاں سے شروع ہو گئی تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اچھا معراج سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ ایک تو وہ منظر تھا نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا اللہ ربی آرینی میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا فرمایا گیا تھا لن ترانی موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا ایک تو وہ منظر تھا کلیم کے ساتھ تھا وہ معاملہ یہاں حبیب کی بات ہے میرے آقا کی بات ہے آپ کے کملی والے کی بات ہے امام الانبیاء کی بات ہے اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی یہ امام نے ہمیں زبان دی ہے ایسی زبان بریلی سے ملتی ہے ایسی زبان بریلی سے ملتی ہے اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی آرینی کو کیا جواب ملتا ہے لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اور ایک وہاں پہ کلیم ہے یہاں پہ حبیب ہے یہاں پہ امام الانبیاء ہے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جبریل کو بیچا جاتا ہے آج محبوب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے ذرا محبوب کو لے آؤ ذرا محبوب کو تو لے آؤ آج محبوب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے اور میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے نا اس آمد سے کائنات کے اندر ایک انقلاب برپا آپ نے کائنات کے اندر لوگوں کی زندگیوں میں اور دیگر معاملات میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ اس انقلاب کی روشنیاں قیامت تک کے لیے چلتی رہے گی عرب کا معاشرہ کیونکہ مجھے بھی موضوع جو ہے وہ حضور کی ادائیں دیا گیا ہے حضور کی ادائیں تو حضور کی کیسی ادائیں ہیں کہ ان کی ادائیں دے کے صحابہ اپنی جان کو قربان کر گئے مصر میں تو خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی نا تو عرب کے مردوں نے حضور کی زلف کو دیکھ کے اپنی جان کو قربان کیا تو حضور کی ادائیں ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا ہے صحابہ کی زندگی میں عرب کے حالات سے ہر بندہ واقف ہے کہ عرب کے حالات کتنے عجیب سے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور لڑائی جھگڑے جو ہے وہ سال ہر سال چلتے رہتے اوس اور حضرت کی لڑائیاں 150 سال سے زیادہ جو ہے وہ چلتی رہی ہیں ایک چھوٹا سا قتل ہوا تھا اس کی بنیاد پہ
اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں باپ کی وصال کے بعد ماں کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا، جب امام الانبیاء تشریف لائے تو کیا انقلاب برپا کیا، جو صحابہ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تو کیا انقلاب برپا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا تو کچھ لوگوں نے آپ سے دلیل مانگی کہ دلیل تو دینا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں فلاں پہاڑ کو ادھر بلا دیتا ہوں، فلاں کام کر دیتا ہوں، فلاں عمل کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جس چیز کی بنیاد پر حضور نے انقلاب برپا کیا تھا اس چیز کو دلیل کے طور پر، نبوت کی دلیل کے طور پر آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سنو، میری 40 سالہ عمر تمہارے سامنے نہیں ہے، میری 40 سالہ عمر، آج یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، 50 سال 55 سال والے بھی بیٹھے ہیں۔ ایک شخص بھی چوک کے اندر کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا میرا ماضی بالکل صاف ہے، ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ الحمدللہ میں نے کسی کو فراڈ نہیں لگایا، میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب میں قربان جاؤں وہ کملی والے آقا پر جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، جس کو جان کے دشمن ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، ایک علاقے کی طرف جاتے ہیں، وہاں کا بادشاہ پوچھتا ہے سنا تمہارے علاقے میں کوئی شخص آیا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بتاؤ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں، کہتے ہیں میں ان کا بہت بڑا دشمن ہوں، مگر بات یہ ہے کہ وہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی۔ یہ ہے انقلاب، کردار کی اصلاح کرنا۔ اور کردار کی اصلاح کیسے کی؟ اپنی اداؤں کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا دیوار کے اندر حلم بہت زیادہ تھا۔ حلم کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک شخص آپ کو غصہ دلا رہا ہے مگر آپ اس کے غصے پر کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں 90% مسائل جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے۔ آپ تھانے جیل کچہری کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جناب مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے یہ کام کر دیا، مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے فلاں الفاظ بول دیے، مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ کر دیا۔ حضور نے آتے ہی سب سے پہلے کس چیز کو ختم کیا؟ غصے کو ختم کیا۔ آپ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا، ہاں غصہ کرنے کا موقع دوں گا کہ جب تمہارے سامنے دشمن خدا آئے گا، دشمن مصطفیٰ آئے گا تو پھر دل کھول کے غصہ کرنا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا۔ حضور کے مستدرک کی حدیث پاک ہے، چونکہ مجھے بھی مختصر سا وقت دیا گیا ہے۔ مستدرک کی حدیث پاک ہے، ایک یہودی شخص آیا حضور کے پاس اور آپ سے کچھ کھجوروں کا لین دین کیا تھا، اور کھجوروں کا معاملہ ابھی 2-3 دن کے بعد ہونے والا تھا تو پہلے ہی آ گیا اور آ کے بڑی ترش انداز میں بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، آپ عجیب لوگ ہیں، آپ ہمیشہ معاملات میں ہیر پھیر کرتے ہیں، لائیے کہاں پہ ہے میری کھجوریں؟ تو حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عمر جانتے ہیں حضرت عمر کو؟ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص آیا، وہ ایک منافق تھا، ایک یہودی تھا، تو وہ فیصلہ کروانے آیا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا ہمارا یہ معاملہ ہے تو ذرا فیصلہ کر دیجئے۔ تو وہ منافق نے یہ بات کہی تھی نا، تو حضرت عمر نے سارا معاملہ پوچھا تو یہودی نے کہا سن لیجیے عمر، ذرا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کیس کا فیصلہ آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو چہرہ سرخ ہو گیا، غصے کے ساتھ چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ وہ عمر ہے جب آپ اسلام لائے تھے نا تو آپ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے، پوچھا تھا حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں سچا نبی ہوں۔ کیا جس دین کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں کیا وہ سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں سچا دین ہے۔ تو پھر آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ حضور عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، آج کے بعد چھپ چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، حرم کے اندر سب کے سامنے عبادت ہوگی۔ میں ویخ نہیں لیتا کون ہوتا میرے نبی کی طرف۔ یہ ہے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے آئے، منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا سنو جس کو میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے عمر کے پاس یہی فیصلہ ہے۔ یہ حضرت عمر اس وقت موجود تھے۔ آپ
تلوار کو ہاتھ ڈالتے ہیں، حضور نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا نا نا عمر نہ ہاتھ میں تلوار کو ہاتھ میں ڈال۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر اس کو فلاں کھجوریں دے دی جائے، اور یہ جو تم نے اس کی طرف غور سے دیکھا ہے نا، جو اس کو تھوڑا ڈرایا دمکایا ہے، اس کے بدلے تم 2-4 سیر کھجوریں اور دے دینا۔ ہمارے در پہ آیا ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت قدر کی ہے، واہ کیا جود و کرم شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت قدر کی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم اس کو کھجوریں دے رہے ہیں نا، تو جب اس کی مکمل ہو گئی تو کچھ سیر الگ سے دی نا، تو وہ کہنے لگا زید بن سانہ اس کا نام تھا، یہودی تھا، کہنے لگا عمر تم نے مجھے پہچانا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں پہچانا، کہتا میں وہ فلاں زید یہودیوں کا عالم۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا تو کتاب کا علم رکھنے والا شخص ہو کے تو نے میرے حضور کی بارگاہ میں اتنے سخت الفاظ کیوں بولے؟ اب یہ حضور کی ادا دیکھیں نا کہ اتنے سخت الفاظ بولے تھے، مگر حضور نے کہا مسکرا کے عمر اس کو اس کی کھجوریں دے رہے، مسکراتے ہوئے کہا نا۔ تو یہ مسکرانا بھی حضور کی ادا ہے۔ آج مسکراہٹیں ختم ہو گئی۔ آج جس شخص کو ہم دیکھتے ہیں فوراً سے یاد آ جاتا ہے 10 سال پہلے انہوں نے قربانی کی تھی، انہوں نے ہمارے گھر گوشت نہیں بھیجا تھا۔ ہم کسی شخص سے ملتے ہیں اور جناب میں ککھڑ ملا تھا، اس نے میرے ساتھ سلام نہیں دی تھی، میں نے اس سے نہیں بات کر۔ کسی شخص سے ملا جاتا ہے جناب انہوں نے محفل کروائی تھی، میرا نام ہی نہیں لکھا تھا، لہٰذا میری بول چال ماننا، ہماری تو بول چال ان چیزوں پہ ختم ہوتی ہے۔ میرے حضور ہر ایک کی طرف مسکرا کے دیکھا کرتے ہیں۔ آج مسکراہٹوں کی کمی، آج ہم نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ آج سائنس بھی کہتی ہے جو شخص مسکراتا رہتا ہے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء نے مسکرا کے دکھایا غم ختم کرنے ہیں تو محمد کی سنت کو اپنا لو۔ حضور تو مسکراتے رہتے تھے، اور اسی چیز والا حضرت نے بھی کہا نا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور کی بارگاہ میں روتا ہوا شخص آتا، جب مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا تو وہ بھی مسکرانا شروع کر دیتا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک نبی آئے گا جس کو بڑا غصہ دلایا جائے مگر وہ غصہ نہیں کرنے والا ہو۔ باقی ساری نشانیاں پوری ہو گئی، میں نے یہ نشانی دیکھنی تھی وہ بھی آج پوری ہو گئی۔ عمر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور میں آج سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اچھا یہ شخص جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، مجھے بتائیں اس کو حضور نے قرآن کی کتنی آیتیں پڑھ کے سنائی؟ اس کو حضور نے کتنے دلائل بتائے تھے؟ اس کو حضرت عمر نے کتنے دلائل سے قائل کیا تھا کہ بھئی اسلام لے آؤ؟ صرف حضور کی مسکراہٹ دیکھیں۔ یہ ادا ہے نا میرے مصطفیٰ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ کی ایک منڈی کے اندر تشریف لے گئے، اور غریبوں سے تو انتہا کا پیار ہے، غریبوں سے اتنا پیار کہ حضور فرماتے ہیں سن لو میری امت کے غریبوں، سنو تمہارا نبی غریبوں میں پیدا ہوا ہے، تمہارے نبی کا جو ہے وہ کل بروز قیامت اٹھایا بھی غریبوں میں جائے گا، تمہارا نبی جب جنت میں آئے گا تو اس کے دائیں بھی غریب ہوں گے بائیں بھی غریب ہوں گے، اور سن لو کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ غریبوں سے بڑا پیار۔ اور جب منڈی میں جا رہے ہیں تو ایک دیہاتی شخص اکثر حضور کے لیے بڑے تحائف لے کے آتا تھا۔ یہ سیرت کا ایک گوشہ ہے نا جی۔ آج ہماری زندگی میں جب ہم سنجیدہ ہونے پہ آتے ہیں تو ہماری سنجیدگی سے ہمارے قریبی لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، جناب آج جناب کا موڈ اچھا نہیں ہے، آج جناب جو ہے وہ کوئی بات بری لگ رہی ہے، آؤ امام الانبیاء کی بات سناتا ہوں۔ منڈی میں گئے تو ایک بڑا پکے سے رنگ کا، کالے سے رنگ کا، بڑے جو ہے وہ منڈی میں ظاہر ہے کسی نے پینٹ شرٹ سوٹ پہن کے تو نہیں نہ آنا، منڈی کے اندر مزدور کے مزدوری والے کپڑے ہیں، اور مزدور لگا ہوا ہے اپنے مال کی بولی لگا رہے ہیں، بار بار بولی لگا رہے ہیں کہ میرا مال خرید لو، یہ سامان خرید لو، میں یہ بیچ رہا ہوں یہ خرید لو۔ اتنے میں حضور آ جاتے ہیں، اور جب حضور آ جاتے تو پھر کمال ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ حضور آ جائیں
وہاں پہ پھر اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. پھر حضور تشریف لے آئے تو حضور کو پیار بڑا تھا اس مزدور سے. مزدوروں سے اتنا پیار، اتنا مزدوروں سے پیار کہ حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. حضرت صاحب کے پاس گئے، مولانا صاحب کے پاس گئے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں، مگر مزدور اللہ کا ولی ہے. کس نے بتایا؟ امام الانبیاء نے. حضور نے بتایا، اپنی زبان طہر سے بتایا مزدور اللہ کا ولی ہے. کبھی کسی مزدور سے دعا بھی کروا کے دیکھیے. تو مزدور کو جب دیکھا تو حضور سے رہا نہ گیا، محبت کا اظہار کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، یوں ہاتھ رکھ لیا اور ارشاد فرمایا سنو میرا بھی یہ مال ہے، کون ہے جو اس کو خریدتا ہے؟ کون ہے جو اس کو خریدتا ہے؟ آج میں اس کی بولی لگا رہا ہوں، اس کو کون خریدتا ہے؟ جب حضور کی میٹھی میٹھی آواز ان کے کان میں، پہلے تو پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں ہے مجھے کس نے پکڑ لیا. جب حضور کی میٹھی میٹھی آواز کانوں کے اندر آئی تو وہ صحابی رسول اور پیچھے ہو گئے، اپنی پشت کو حضور کے سینہ مبارکہ کے ساتھ جوڑ دیا. صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے گی کل بروز قیامت اس کو آگ نہ جلائے گی. ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے پھر وہ عام نہیں رہتی. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. وہ اپنی پشت کو حضور کے سینے سے رگڑ رہا ہے اور پھر کہتا ہے حضور یہ مال بڑا عجیب سا مال ہے، یہ کوئی نہیں خریدے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائے گا. حضور نے فرمایا سنو تیری قیمت رب کے حضور بڑی زیادہ ہے، رب کے حضور تیری قیمت بڑی زیادہ ہے. تو یہ عطائیں ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محبت ہے حضور کی امت کے ساتھ. ساری زندگی امت کے ساتھ محبت فرمائی. حضور نے غاروں میں بھی جا کے امت کے لیے دعا کی. حضور نے کل جب معراج کی رات جاتے ہیں تو امت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو آؤ حضور نے جو اداؤں کے ذریعے انقلاب برپا کیا تھا، آؤ اپنی زندگی میں حضور کے میلاد کے صدقے اپنی زندگی میں حضور کی اداؤں کو لے کے آتے ہیں. آج میلاد کی اس محفل میں یہ عزم لے کے جائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کا کوئی گوشہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. میں نے حضور کی کوئی سنت جو ہے اس کو اپنانا ہے. تب انقلاب برپا ہوگا، تب میرے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے. یہ صرف خالی نعرے لگانے سے، ہم نے ایک رات نعرے لگا لیے، اگلی رات لوگوں کو پھر فراڈ لگا لیا، پھر اگلی رات کم تول لیا، پھر لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی، پھر لوگوں کو جو ہے وہ دغے بازیاں. یہ میلاد نہیں ہے، یہ جو ہے یہ دو نمبری ہے. حضور کو دو نمبری سخت ناپسند ہے. حضور کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو جو انقلاب، جو مشن حضور لے کے آئے تھے اس مشن کا حصہ بن جائے. پھر دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا